السلام علیکم۔ میں آپ کو آج جو ہے نا ایک عنوان ہے ہمارا کہ جتھے دی کھوتی اتھے آ کھلوتی، تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے عنوان کے حساب سے کہ جتھے دی کھوتی اتھے آ کھلوتی، یعنی کہ اس عنوان میں ہم سمجھا یہ رہے ہیں کہ ہم جس طرح کے تھے نا ہم اسی طرح کے واپسی بن چکے ہیں، یعنی کہ شخصیت پرستی اور بت پرستی جو ہے فتح مکہ کے موقع پہ 360 بتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے ہٹوایا تھا، جو کہ بزرگوں اور انبیاء علیہ السلام کے تھے۔ یہ خانہ کعبہ میں بت بنے ہوئے تھے، 360 بت بنے ہوئے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہٹوائے تھے فتح مکہ کے موقع پہ، یعنی کہ ان بتوں کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ تو پھر وقت گزرتا رہا، یہ وقت گزرتا رہا، ابھی 2026 آ گیا ہے، ابھی پھر شخصیت پرستی بت پرستی ہے، فتح مکہ کے موقع کی طرح لوگوں کے دلوں میں بھگوان کا درجہ ہے۔ کیسے ہے کہ موجودہ فرقوں کے علماء بھگوان بنے بیٹھے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت توڑ کر اپنے اپنے طریقے کتابوں کا پابند کرتے ہیں، اور تمام فتووں سے ان کا بھگوان کی طرح کچھ نہیں بگڑتا، یعنی کہ اب کعبہ میں نہیں بلکہ دلوں میں بت ہیں، بھگوان ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیسے ہیں دیکھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، فرقے بنانا حرام ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور منع کیا ہے اللہ پاک نے کہ فرقے نہ بناؤ۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ بھی قرآن میں اللہ پاک نے بتایا ہے۔ پھر جو اللہ پاک نے بتایا کہ جو لوگ فرقے بناتے ہیں انہیں عذاب ہوگا، یہ بھی قرآن میں اللہ پاک نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو کافر کہنا بھی حرام ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو کسی کلمے والے کو کافر کہتا ہے وہ فتویٰ لوٹنے سے خود بھی کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہ فتویٰ کسی کو کافر کر دو گے تو خود بھی کافر ہو جاتے ہو، کافر ہو سکتے ہو، یعنی کہ یہ احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی کسی کلمے والے کو کافر کہنا اتنا ہی زیادہ خطرناک کام ہے۔ کسی کی غلطی بتانا ضروری ہے لیکن فتویٰ دینے سے احتیاط بھی کریں۔ ٹھیک ہے، امت توڑنے، فرقہ بنانے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت توڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسجد زرار کا فتنہ ختم کیا تھا، پھر مسلمہ کذاب نے ایک فتنہ بنایا تھا، اس فتنے کا بھی خاتمہ کیا گیا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے خاتمہ کیا تھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امت توڑنے والے تکفیری گروہ کا خاتمہ کیا تھا، یعنی کہ جو کفر کے فتوے دیتے تھے امت کو توڑ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نشانیاں بتائی تھیں ان کی۔ نتیجہ کیا ہے؟ یعنی کہ اسلام اتنا آسان ہے کہ کلمہ پڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور ان کی جماعت کا رکن اپنے آپ کو سمجھو، کیونکہ 73 میں سے وہی ایک فرقہ جماعت جنتی ہے، باقی جتنے بھی فرقے بنیں گے سارے دوزخی ہیں۔ حدیث کے مطابق صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے جماعت فرقہ 73 میں سے جنتی ہے، یا پھر اسی جماعت سے منسلک لوگ۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو ہمیں صرف کلمہ پڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہی سمجھنا چاہیے، کسی بھی کافر کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ فرقے بناتے ہیں، خود بھگوان بن کے بیٹھ جاتے ہیں سارے کے سارے، اور اسی بت پرستی کی طرف ہم شخصیت پرستی کی طرف واپس لوٹ کے چلے گئے کہ جو بھی فرقوں کے مولانا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ کہ اللہ کا حکم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے کہ فتوے لوٹنے سے خود بھی کافر ہو جاتے ہیں یا وہ سامنے والا کافر ہو جاتا ہے، اتنا خطرناک کام ہے یہ۔ تو اس تنبیہ کے باوجود کفر کا فتوے دے کر اپنی اپنی جماعت اور فرقے بنا کر امت توڑنے اور اپنا فرقہ اور عقیدہ بنانے والی شخصیات۔ ٹھیک ہے نا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ تھے اس وقت کوئی کتاب نہ تھی، ٹھیک ہے نا؟ صرف بعد میں جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت جو ہے نا صرف قرآن پاک مکمل ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی کتاب نہ تھی حقیقت میں اس وقت، صرف وفات کے وقت قرآن پاک مکمل ہوا تھا، 23 سال لگے تھے قرآن پاک بھی پورا ہونے میں۔ لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ یہ سارے جو ہے نا اپنا اپنا فرقہ بناتے ہیں، اپنا عقیدہ بناتے ہیں، اپنی کتابیں بناتے ہیں، اپنے ترجمے کرتے ہیں۔ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، مولانا مودودی صاحب ہیں، مولانا نانوتوی صاحب ہیں، مولانا اسماعیل صاحب ہیں، مولانا نقوی صاحب ہیں۔ یہ شیعہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی یا قادیانی، جو جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں،
اور خود کے ان کے علماء جو ہے نا بھگوان بنے بیٹھے ہیں کہ کوئی فتویٰ یا شریعت کا کوئی بھی حکم انہیں نہیں لگتا. یعنی شریعت یہ ہے نا کہ اللہ کی رسی کے مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. اللہ نے منع کیا فرقے نہیں بنانے، صرف ایک امت بننی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کلمہ پڑھنا ہے اور کوئی فرقہ نہیں بنانا، بس یہ کہنا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے بولا ہے کہ فرقے بناتے ہیں جو لوگ ان کو عذاب ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے بھگوان بنے بیٹھے ہیں. یعنی کہ ہمارا جو ٹاپک کا عنوان تھا نا کہ جتھے دکھ ہوتی اتھے ہاک ہل ہوتی. یعنی فتح مکہ سے جو کہانی شروع ہوئی تھی کہ بت جو بنے ہوئے پڑے تھے نا خانہ کعبہ کے اندر، یہ یہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، تو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا، آج پھر گھوم کے جو ہے نا وہ ساری اپنی ان کی کتابیں وغیرہ انہوں نے لکھ لکھ کے انہوں نے جو ہے نا شخصیت پرستی، بت پرستی کو پروان چڑھایا اور خود لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا بھگوان بن کے بیٹھ گئے. تو اب آپ خود ہی جو ہے نا آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے جو ہے علماء کو بھگوان سمجھ کے ان کی پیروی کرتے رہو، ان کے پیچھے چلتے رہو، یا پھر آپ جو ہے نا ایک امتی بن کے جو ہے نا کلمہ پڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جاؤ اور بولو کہ جی میرا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ہے اور میں صرف ایک مسلمان ہوں. اور آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں حدیثیں بتائی ہیں، قرآن بتایا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب آپ لوگوں کی مرضی جو چاہے آپ کریں. السلام علیکم.